میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 8 گاندھی جی، سبق نمبر 8 ہے۔ دیکھیے تو یہ والا چیپٹر جو ہے حامد اللہ افسر نے لکھا ہے۔ تو حامد اللہ افسر جو گاندھی جی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سن 1921 میں گاندھی جی میرے وطن میرٹھ تشریف لائے۔ میں نے ان سے ملاقات کی۔ میری اچکن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گاندھی جی نے کہا، دیسی کی اچکن کیوں نہیں پہنتے؟ تو میں نے کہا، میں 3-4 دیسی چیزیں استعمال کرتا ہوں، جیسے دیسی آم، دیسی پان، دیسی آلو، دیسی شکر۔ تو گاندھی جی ان کی یہ بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اب سے دیسی کپڑا بھی پہننا شروع کر دو۔ اس کے بعد میں نے دیسی کپڑا بھی پہننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں کئی بار گاندھی جی سے ملا۔ 1945 میں گاندھی جی مسوری کی برلا ہاؤس میں ان سے پھر ملا۔ مسوری میں ان دنوں ہر سال کی طرح اس سال بھی لداخی مزدور کام کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر غریب مسلمان تھے۔ ان کے پاس پھٹے جانگھے اور پیون لگے ہوئے کپڑے ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور سونے کے لیے ٹاٹ کا بوریا ہی ان کا جو ہے لحاف بھی تھا اور گدا بھی تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو جو ہے ان پر بہت ترس آیا۔ تو گاندھی جی نے ان کے لیے ایک دھرم شالہ بنوانے کی بات سوچی، اور حامد اللہ کے اصرار پر اس عمارت کا نام جو ہے غریب خانہ رکھا گیا، مگر یہ عمارت نہ بن سکی۔ گاندھی جی نے آشرم میں ایک نوجوان جو تھا روزانہ جھاڑو دیا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ آشرم کے ایک مریض کے لیے لیمو لایا تھا۔ تو ایک 8 سالہ بچی لیمو کے لیے جو ہے ضد کرنے لگی، تو اس نے ایسا ظاہر کیا کہ لیمو کو سابرمتی آشرم میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ بعد میں مریض کے پاس جاتے ہوئے کمرے سے جب اس کی جیب سے لیمو گرا تو بچی نے دیکھ لیا، اور اس بات کی شکایت جو ہے اس نے گاندھی جی سے کر دی۔ گاندھی جی نے اس نوجوان کو بلایا اور سارا واقعہ اس سے پوچھا۔ تو نوجوان نے سارا واقعہ سنا دیا اور کہا کہ سب مذاق تھا۔ گاندھی جی نے جو مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آئندہ سے بچوں سے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا مکمل۔ اب ہم اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس صفحے پہ معنی یاد کیجیے، یہاں الفاظ ہے اور یہ معنی میں پڑھ رہی ہوں۔ اشتیاق، شوق، آرزو برانا، مراد پوری ہونا، اچکن، شیروانی جیسا ایک لباس، دیسی اپنے دیس کا، کہا، زور کی ہنسی، ٹھٹھا، متعدد کئی، ایک سے زیادہ، وقفہ خالی وقت، مہلت فرصت، مقامات مقام کی جگہ، شلوکا ایک کرتا جو سینے سے کمر تک کا ہوتا ہے، پیوند کسی پھٹے ہوئے کپڑے میں دوسرے کپڑے کا جوڑ، ترس آنا، رحم آنا، امداد مدد، تجویز تدبیر رائے، تحریک کسی کام کے لیے ابھارنا آمادہ کرنا، دھرم شالہ مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ، انکسار خود کو معمولی اور کمتر سمجھنا، برداشت سہنا، آشرم پناہ کی جگہ، فرض کرنا وقتی طور پر مان لینا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ نیک چلنی، اچھا چال چلن، قواعد قاعدہ کی جمع اصول، دستور قاعدہ قانون، انس محبت پیار لگاؤ، مانوس جانا پہچانا، تنگ آنا پریشان ہو جانا، ہکا بکا رہ جانا حیران رہ جانا، آئندہ آنے والا وقت۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر جو ہے سوالات ہو گئے ہیں شروع، تو اس کے جوابات جو ہیں میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے، گاندھی جی کہاں تشریف لے گئے؟ تو جواب دیکھیے گا آپ۔ گاندھی جی میرٹھ تشریف لے گئے تھے۔ دوسرا ہے، گاندھی جی نے اچکن کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا؟ گاندھی جی نے اچکن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیسی کیوں نہیں پہنتے؟ گاندھی جی نے کہا کیوں لگایا؟ جب حامد اللہ افسر نے کہا کہ میں دیسی آم، دیسی پان، دیسی آلو اور دیسی شکر کا استعمال کرتا ہوں۔ یہ سن کر گاندھی جی نے بڑے زور سے کہا لگایا۔ گاندھی جی مسوری میں کس جگہ ٹھہرے ہوئے تھے؟ گاندھی جی نے مسوری کے پہاڑ پر برلا ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لداخی مزدور گرمی کے موسم میں مسوری کس لیے آتے تھے؟ لداخی مزدور ہر سال گرمی کے موسم میں کام کی تلاش میں مسوری آتے تھے۔ لداخی مزدوروں پر گاندھی جی کو
کیوں ترس آیا؟ لداخی مزدور بیچارے غریب تھے، ان کے بدن پر پھٹے ہوئے اور پیوند لگے کپڑے کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ رات کے وقت ٹاٹ کا بورا ہی اس کے لیے لحاف اور گدا ہوتا تھا۔ انہیں ان کی یہ حالت دیکھ کر ان پر ترس آیا۔ اب اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں اگلا کویشچن۔ 7واں سوال ہے، غریب خانہ کس گھر کو کہا جاتا ہے؟ غریب خانہ اپنے گھر کو محض انکساری کی وجہ سے کہتے ہیں، ورنہ غریب خانہ کے معنی غریب کے گھر کے سوا اور کچھ نہیں، اور دوسروں کے گھر کو دولت خانہ کہا جاتا ہے۔ 8واں ستیہ گرہ آشرم میں کن قواعد کی پابندی ہوتی تھی؟ ستیہ گرہ آشرم میں نیک چلنی اور سچائی کے قواعد کی پابندی ہوتی تھی۔ 9واں بچی کو نوجوان کیا واقعی دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ نوجوان بچی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا، اس نے یہ سب کچھ مذاق میں کہا تھا کیونکہ لیمو مریض کے لیے لایا تھا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔ تو یہاں پر میں نے بھر دیا، آپ دیکھ لیجئے۔ مجھے ان سے ملنے کا بڑا شوق تھا، 3-4 دیسی چیزیں مستقل استعمال کرتا ہوں۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ تیسرا، گاندھی جی نے بڑے زور سے قہقہا لگایا۔ مسوری میں ان دنوں بہت سے لداخی مزدور آئے ہوئے تھے۔ وہ ہر سال گرمی کے موسم میں کام کے تلاش میں مسوری اور دوسرے مقامات پر آ جاتے ہیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر گاندھی جی کو بڑا ترس آیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ اسے دھرم شالہ کہا جائے۔ دیکھیے اب واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانی ہے، تو مواقع میں نے بنا دیے آپ لوگوں کے لیے الگ الگ، دونوں دیکھیے گا۔ تو دیکھیے جمع ہے، اس کے واحد میں نے بنا دیے مواقع، موقع، مقامات، مقام، تجاویز، تجویز۔ اب اس کے بعد واحد سے جمع ہے، یہ واحد دیے ہوئے ہیں، اس کے جمع بنا دیے، خیال، خیالات، عمارت، عمارتیں، ترکیب، تراکیب، اتفاق، اتفاقات۔ اب اگلے کویشچن پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے اگلا کویشچن، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے جملے بنانے یعنی سینٹنس بنانے ہیں۔ اس کے جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں۔ پہلا دیکھیے لفظ ہے طالب علم، احمد بہت اچھا طالب علم ہے۔ دوسرا ہے وطن، سب کو اپنا وطن بہت پیارا لگتا ہے۔ موقع، ہمیں ہر کام موقع کے مطابق کرنا چاہیے۔ اضافہ، علم سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدمت، ہمیں اپنے سے بڑوں کی خدمت کرنا چاہیے۔ تعمیر، ہمارے گھر کے قریب ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہے غور کرنے کی بات، تو اس سبق سے متعلق ہے گاندھی جی میرے وطن میرٹھ میں تشریف لائے۔ اس جملے میں تشریف لائے گاندھی جی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے معنی ہے گاندھی جی آئے۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ خود اپنے لیے تشریف لانے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ لفظ ہمیشہ احتراماً دوسروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سبق میں نوجوان کے لیے فلاں آدمی استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی شخص یا چیز کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں نام لیے بغیر کیا جائے تو اس نام کی جگہ فلاں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ احتراماً ہم تشریف لائے دوسروں کے لیے کہتے ہیں، اور کسی کو غیر موجودگی میں ہم بغیر نام لیے بولیں گے تو فلاں آدمی بولیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، اور جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔